الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نون تنوین و خفیفہ والے قانون پہ اجرا۔ تو نون تنوین و خفیفہ والا قانون تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون تنوین جس کا ما قبل مفتوح ہو، جس کلمہ کے آخر میں واقع ہو، جب اس کلمہ پر وقف کیا جائے تو نون تنوین کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا۔ پہلی شق پڑھی تھی۔ دوسری شق نون خفیفہ، جب کلمہ کے آخر میں جو نون خفیفہ واقع ہوتی ہے اس کلمے پر وقف کیا جائے تو نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق مطلقاً حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ یہ قانون جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ مطلقاً کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ما قبل پہ فتح ہو، ما قبل پہ کسرہ ہو، ما قبل پہ ضمہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلی مثال لے لیتے ہیں اکرما۔ اب اکرما تین صیغے بنیں گے، ایک تثنیہ مذکر مخاطب امر حاضر معلوم ثلاثی مزید فی صحیح اسباب فعال۔ اکرم اکرما تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ دوسرا صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مزید فی صحیح اسباب فعال۔ اکرم اکرما اکرمو اکرمی، پھر ہے اکرما، اب آیا تثنیہ مؤنث کا صیغہ۔ یہ دو صیغے۔ اب تیسرا صیغہ جس پہ ہم قانون لگانا ہے نون تنوین والا ہے، تیسرا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ، باب وہی افعال ہے، اصل میں ہے اکرمن اکرمن، اب اے نون خفیفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کلمے پر وقف کیا ہم نے تو نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کیا۔ ما قبل کی حرکت فتح ہے، فتح کے مطابق حرف علت بنتا ہے، اونچا بولیں، تو ہم نے نون کو الف سے تبدیل کیا، یہ ہو گیا اکرما۔ اب یہ قانون لگا نون تنوین ہوا خفیفہ ہوا۔ اس طرح اخراجا بروزن افعالا، اس میں مصدر ہے باب افعال کا، صحیح ہے مادہ خارا جیم ہے، خارا جیم اس کا مادہ ہے، یہ بھی اصل میں تھا اخراجن، یہ نون تنوین و خفیفہ والا قانون لگا۔ اخراجن آخر میں نون تنوین ہے، جو ہی اخراجن پہ ہم نے وقف کیا، کیا کیا؟ تو نون تنوین کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کیا، اخراجا ہو گیا، جن سے اخراجا ہو گیا، ٹھیک ہے جی مولانا۔ علما اصل میں علمن باب عالم یعلم کا مصدر ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، یہ بھی اصل میں علمن تھا، نون تنوین والے قانون کی پہلی شق لگی، جب اس پر وقف کیا تو نون تنوین کو علمن جو آخر میں نون ساکن پڑھی جا رہی ہے وہ نون تنوین ہے۔ ہر نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ اس نون ساکن کو کلمہ کے آخر میں ہو، آخر حرکت کے تابع ہو، من من نون ساکن پڑھی جا رہی ہے، یہ نون ساکن جو پڑھی جا رہی ہے تلفظ میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو، یہ نون تنوین ہے، اسی کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کیا، علما ہو گیا۔ حاسدی، اب یہ بھی توجہ سے سننا صیغہ، یہ ہم دو صیغے بنائیں گے، کتنے؟ دو صیغے، حاسدی بروزن فاعلی، صیغہ واحد مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معلوم صحیح ثلاثی مزید فی باب مفاعلہ، حاسین دال اس کا مادہ ہے۔ اب اس کے امر حاضر معلوم پڑھیں گے، حاسد یحاسد محاسدۃ فہو محاسد، اس کا امر آئے گا حاسد، جیسے قاتل، مولانا فہیم، جیسے تو اسی طرح آئے گا حاسد، حاسد حاسدہ حاسدو، آگے آیا حاسی، آ گیا حاسدی، صیغہ واحد مؤنث مخاطب امر حاضر معلوم کا۔ لیکن جو ہم قانون لگا رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے صیغہ واحد مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ، اصل میں ہے حاسدن، آخر پہ نون خفیفہ ہے، حاسدن 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 حاسدن، قاتلن قاتلن قاتلن، ٹھیک ہے جی۔ اب نون خفیفہ کو جب ہم وقف کریں گے اس حاسدن پر، نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر دیں۔ ما قبل پہ کسرہ ہے، کسرہ کے مطابق حرف علت کون بنے گا مولانا؟ اونچا بتائیں، یا، تو ہم اس نون کو کس سے تبدیل کر دیں گے؟ یا سے، کس قانون کے تحت؟
خفیفہ والے قانون کے تحت یہ بن جائے گا حاسدی۔ اس طرح مستحضر بروزن مستفعلا، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، واحد مذکر اس میں، اچھا دوسرا صیغہ ہم بنا سکتے ہیں، صیغہ واحد مذکر اسم ظرف، ٹھیک ہے جی، باب استفعال، مادہ حاضر را، ٹھیک ہے جی، استحضر یستحضر استحضارا فهو مستحضر واستحضر یستحضر استحضارا فذاک مستحضر، اس کو پڑھیں مستحضرا نسبی حالت میں جب، ٹھیک ہے، تو مستحضرا جب پڑھیں گے مستحضرا اسم مفعول کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور اسم ظرف کا بھی۔ اب آخر میں نون تنوین ہے، مستحضرا نون تنوین، نون سکن جو پڑھی جائے، اس نون تنوین کو الف سے تبدیل کیا ما قبل حرکت کے مطابق جب وقف کیا، جو ہو گیا مستحضرا، لگا نون تنوین والا قانون۔ ایسے تو نون تنوین الف نہیں بنی نا، قانون لگا ہے، نہیں سمجھی بات؟ اچھا جی آگے چلیے، من صرا، من صرا صیغہ تثنیہ مذکر اسم اعلی، واحد مذکر ہے، ماشاءاللہ آپ حاضر بیٹھے ہیں جی، واحد مذکر، ٹھیک ہے جی، من سرن اس کو نصبی حالت پڑھیں گے من سرن، ٹھیک ہے، تو نصبی حالت من سرن واحد مذکر اسم اعلی ہے، باب نصرہ ینصر ہے، نون سوادرہ مادہ ہے، ہفت اقسام میں سے بنے گا صحیح، ٹھیک ہے جی، اسی سے آگے من سارن الظرف من منصر منصران مناصر منصر بلالت صغرى من سرن نصبی حالت میں من سرن، ٹھیک ہے، جب وقف کیا اس پر نون تنوین کو ہم نے الف سے تبدیل کیا من سرا ہو گیا، یہ بھی نون تنوین خفیہ والا قانون لگا ہے۔ اس کے بعد غفورا، یہ بھی اصل میں تھا غفوران بروزن فعولن، صیغہ واحد مذکر اسم مبالغہ، اس میں مبالغہ، ٹھیک ہے جی، باب دوارا یضرب غین فارا مادہ ہے، اس کا ہفت اقسام سے صحیح بنے گا، تو اب غفورن پہ جب وقف کیا تو بن گیا غفورا، نون تنوین کو الف سے تبدیل کیا گیا۔ اب اسی طرح مباصرہ اب صیغہ بنائیں گے واحد مذکر اسم فاعل رباعی مجرد مدہ با عین سا را، با عین سا را، چار حروف اصلی آتے ہیں رباعی میں، ٹھیک ہے، رباعی مجرد کا باب فعللہ، ٹھیک ہے، اس سے واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ سے تھا مباصرن، یہ تنوین ہے، جب وقف کیا تو نون تنوین والے قانون کے تحت اس نون تنوین کو الف سے تبدیل کیا ما قبل کی حرکت کے مطابق، یہ ہو گیا مبعثرا، نہیں سمجھے بات؟ اب جو صیغہ ہے بڑی توجہ سے سنیے گا، ضاربا، یہ ہم چار صیغے بنائیں گے، بنا دوں چار صیغے، پہلا صیغہ ضاربا بروزن فاعلا، اصل میں ضاربن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح، اسباب ضرب یضرب مادہ ضربا، ہفت اقسام میں سے بنے گا صحیح، ٹھیک ہے، ضاربن، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، نصب حالت میں ضاربن، جب وقف کیا نون تنوین کو الف سے تبدیل کیا ما قبل کی حرکت کے مطابق نون تنوین والے قانون کے تحت یہ ہو گیا ضاربا، ایک صیغہ ہو گیا جی مولانا، ٹھیک ہے، دوسرا صیغہ ہم بنائیں گے ضاربا صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مزید فی ضربا مادہ ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح، باب مفاعلہ، باب اس پہ قانون لگا ہوا ہے امر حاضر معلوم والا اور نون اعرابی والا، ٹھیک ہے جی مولانا، یہ صیغہ بن جائے گا، اور یہ دو صیغے ہو گئے مولانا، تیسرا صیغہ یہیں ضاربا بروزن فاعلا صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مزید فی صحیح اسباب مفاعلہ، قانون وہی دو لگے ہیں ادھر جو لگے ہیں، نون اعرابی والا امر حاضر معلوم والا، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا صیغہ ہم تین صیغہ ہو چکے ہیں، چوتھا صیغہ ہم بنائیں گے
واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم بانون تکید خفیفہ ثلاثی مزید فی صحیح اسباب مفاعلہ اصل میں کیا آئے گا مولانا؟ اونچا بتائیں. ضاربن 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 ضاربن. اب ضاربن جب اس پر وقف کیا، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون خفیفہ ہو، جب اس کلمہ پر وقف کیا جائے نون خفیفہ کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے. جب ہم نے اس پر وقف کیا تو نون خفیفہ کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت یعنی اونچا بتائیں الف سے تبدیل کیا تو یہ ہو گیا ضاربا. اب بتائیں 4 صیغہ ضاربہ بنے کہ نہ بنے؟ الحمدللہ رب العالمین.